السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آج میں انڈیا میں سدھارتھ نگر ضلع کے اندر ایک گاؤں ہے رام گڑھ، آج میں اسی گاؤں میں ہوں، اور یہاں پر میں نے تقریباً 2-3 وقت کی نماز پڑھی ہے۔ ان 2-3 وقتوں میں نے صرف اور صرف 2 نمازیوں کو دیکھا ہے۔ لہٰذا ابھی جس ٹائم میں بیٹھا ہوں، ابھی نماز پڑھنے کے بعد میں نے نمازیوں سے ملاقات کی۔ جو 2 نمازی تھے بزرگ تھے، زیادہ عمر کے تھے وہ لوگ، اور عموماً ساری مسجدوں کے اندر بزرگ ہی ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، دیہات کے علاقوں میں جیسا میں نے اکثر دیکھا ہے۔ تو میں نے ان سے بات چیت کی، میں نے ان سے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، یہاں پر صرف 2 لوگ دکھائی دے رہے ہیں آپ لوگ۔ تو ہم نے کہا یہاں پر کتنے گھر ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مولانا صاحب یہاں پہ تقریباً 4 گھر ہیں، اور یہ سب آپس میں یہ خاندانی لوگ ہیں، 4 گھرانہ ہے یہاں پر۔ تو میں نے کہا یہاں پر نماز پڑھنے والے تقریباً کتنے لوگ ہوں گے؟ کہہ رہے بس ہم 2 لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور کبھی کبھی 3 لوگ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کہا مرد حضرات کتنے ہیں، نوجوان بچے بوڑھے ملا کر کتنے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اکثر لوگ تو گاؤں چھوڑ کر کہیں اور ہیں، کہیں کوئی ممبئی گیا ہے، کوئی باہر گیا ہے، تو ویسے لوگ یہاں پر رہتے نہیں ہیں۔ لیکن میں نے جو مشاہدہ کیا ہے اپنی آنکھوں سے، میں نے تقریباً نوجوانوں کو دیکھا ہے، 4-5 نوجوانوں کو ابھی ان کے گھروں میں بیٹھے ہوئے میں نے دیکھا ہے، باہر بیٹھے تھے سب لوگ، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ مسلمان کا گھر ہے۔ تو 4-5 نوجوانوں کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جہاں تک میرا نظریہ ہے وہ یہ کہ تقریباً یہاں پر 4 گھر ہے، تو کم سے کم یہاں پر 7-8 لوگ ہوں گے، بچے بوڑھے نوجوان ملا کر۔ لیکن صرف 2 نمازی یہاں پر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ ٹائم پر وقت پر اذان بھی نہیں دی جاتی ہوگی۔ اب بیچارے بوڑھے لوگ ہیں، کیا پتہ کب ان کو کیا پریشانی آ جاتی ہے، کیا دقت آ جاتی ہے، کبھی پہنچ نہیں پاتے، کبھی اور کہیں چلے گئے، کسی مجبوری کی بنا پر نہیں آ پائے۔ اللہ رب العالمین خیر کرے، ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت دے، 5 وقتہ نمازی بنائے۔ ماشاءاللہ یہاں کی مسجد بڑی عالی شان ہے، بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، چھوٹی سی پیاری سی مسجد ہے۔ اور یہاں جب میں نے بات کی اپنے چچا سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مسجد یہ ہم 4 گھر والوں نے مل کر بنوائی ہے، اور ماشاءاللہ اس مسجد کے دروازے اور جو یہاں کی بناوٹ ہے مسجد کی، اور اس کے اندر جو ٹائلز لگے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر مسجد بنانے میں کافی پیسہ خرچ کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ مسجدوں میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن وہی والی کہانی ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اور جو آگے کا لائن ہے یاد نہیں آ رہا ہے کہ برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ تو آج کل ہمارا یہی حال ہے کہ ہم مسجد تو بنواتے ہیں بڑی خوبصورت اور ماشاءاللہ بڑی عالیشان مسجد بنواتے ہیں، لیکن ہم ہی لوگ مسجد بنوا کر ویسے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک کھنڈر کی طرح وہ مسجد پڑی رہتی ہے، نہ تو وہاں پر نمازی رہتے ہیں۔ بیچاری وہ مسجد پکار پکار کر کہتی ہے کہ آؤ نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ تو بن گئی ہے، لیکن یہاں پر کوئی آتا نہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ خیر کرے ہم مسلمانوں پر کہ ہم روزیوں کی تلاش میں تو بھٹکتے ہیں در بدر، روزیوں کی تلاش میں ہم بھٹکتے ہیں در بدر، لیکن ہم اس بارگاہ میں نہیں آنا چاہتے ہیں جس بارگاہ سے ہم کو روزی ملتی ہے۔ ہم اس بارگاہ میں نہیں آنا چاہتے ہیں جس بارگاہ سے ہماری پریشانیاں، ہماری مجبوریاں دور ہوتی ہیں، ہماری تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ ہم بیمار ہوتے ہیں تو بیماری کو دور کرنے کے لیے علاج کرواتے ہیں، در بدر بھٹکتے ہیں، کبھی اس ہاسپٹل میں، کبھی اس ہاسپٹل میں، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، لیکن جو بیماری سے شفا دینے والا ہے اس رب کی بارگاہ میں آ کر سجدہ کر کے اس سے ہم شفا کی دعا نہیں کرتے ہیں، اس سے ہم شفا کی سفارش نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ خیر کرے۔ تو اس مسجد میں نے 3-4 وقت کی نماز پڑھی ہے،
اور یہاں پر پتہ ہے جب ظاہر سی بات ہے جہاں پر نمازی نہیں رہیں گے اس مسجد کا حال کیا ہوگا۔ یہاں پر میں آیا، اللہ کی قسم افسوس ہوا دیکھ کر کہ اتنی دھول مٹی یہاں پر پڑی تھی مسجد کے اندر، اللہ خیر کرے۔ تو خیر نماز کے بعد میں نے صاف کرنے کا ارادہ کیا تو ہمارے ایک بزرگ جو چچا تھے بیچارے وہ کھڑے ہوئے فوراً، وہ کہنے لگے کہ لاؤ ہم لگاتے ہیں، تو انہوں نے جھاڑو لگائی اور مسجد کو صاف کیا۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اور تو یہ گاؤں ہے رام گڑھ جو ضلع سدھارتھ نگر کے اندر پڑتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے میں نکل کر کوچ کر کے کسی دوسرے گاؤں کے اندر جاؤں، امید ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ سے وہاں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔